اس کے بارے میں سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے ہاں ہی رات گزاری. حالانکہ آپ کا گھر دور نہیں تھا لیکن آپ اپنی بیٹی کے گھر میں رہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ بیٹی کے گھر جا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ہاں رات گزاری اور حسن اور حسین سو رہے تھے. تو رات کو حسن نے پانی مانگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مشکیزے کی طرف گئے تو پیالے میں پانی نکالا، پھر اسے پلانے کے لیے لے آئے. اب حسن کی بجائے وہ پیالہ حسین نے اپنے پینے کے لیے پکڑنا چاہا. جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جب کچھ مانگتا تو دوسرے کو خود ہی پیاس لگ جاتی. لیکن بہرحال ان کو لگی ہوگی، لیکن عموماً بچے پھر تھوڑا سا کمپٹیشن میں بھی آ جاتے ہیں، تو وہ بچے تھے اس وقت. لیکن آپ نے اسے نہ پینے دیا. پھر حسن سے ابتدا کی. فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگتا ہے کہ آپ کو حسن زیادہ محبوب. آپ نے فرمایا یہ بات نہیں، اصل بات یہ کہ حسن نے پہلے پانی مانگا تھا. تربیت کا ایک نقطہ ہاتھ آ گیا. کیا؟ جی، جو پہلے آئے اس کا حق پہلے ہے. الاول فالاول. ٹھیک ہے نا؟ فالسابقون السابقون. عام زندگی کا بھی اصول ہے. ٹریفک کے قوانین میں کیا ہے؟ پہلے کس کو نکلنا چاہیے سٹاپ سائن کے بعد؟ جو پہلے آیا ہو. ٹھیک ہے نا؟ قدرتی نیچرل سی بات ہے. لیکن بعض اوقات ہم ایک چیز کے اصل رخ کو نہیں دیکھتے، ہم دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں. حسین چھوٹے تھے، ہو سکتا ہے حضرت فاطمہ کے دل میں یہ کہ یہ چھوٹے ہیں پہلے ان کو مل جائے، کیونکہ ہم مائیں عام طور پہ یہ کرتی ہیں نا، یہ چھوٹا ہے پہلے اس کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی اپنا حق چھوڑ دے تو چھوڑ دے. اگر بڑا کافی سمجھدار ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کو سمجھا کے دیا جا سکتا ہے دوسرے کو کہ پہلے ذرا اس کو چپ کرا لیں پھر تم لے لینا. لیکن عمومی اصول یہی ہے کہ الاول فالاول. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں، تم یعنی فاطمہ، یہ دونوں اور یہ سونے والے یعنی علی رضی اللہ عنہ قیامت کے دن ایک مقام میں ہوں گے، یعنی ایک جگہ پر ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو ان سے مراد حضرت فاطمہ، ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز بھی کتنا خوبصورت تھا. وہذا الراقد، یہ سونے والا، یعنی اس میں پیار ہے نا، ایک محبت ہے. اور علی فارمل ہے، راقد انفارمل ہے. اس سے ایک اور بڑی اچھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کے محبت کے نام اور صفات اور ان چیزوں کا ذکر کرنا جو دوسرے کو بری محسوس نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. اس سے ایک بے تکلفی بھی ظاہر ہوتی ہے. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین کا کام کرنے والے پروفیشنلزم کی طرف چل پڑتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، کام میں پروفیشنل ہونا چاہیے، لیکن وہ ہم کچھ ضرورت سے زیادہ ہی پروفیشنل ہو جاتے ہیں کہ ہم مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں، کسی کا حال معلوم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور کسی کو کسی پیارے نام سے بلانا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں، ایز لانگ ایز وہ نام پیارا ہو، اس میں تانا نہ ہو، کسی کا کوئی عیب چھپا نہ ہو، یا کسی کو کوئی ایسی بات کہنا مقصود نہ ہو. پھر اس میں بھی خوبصورتی جب ہوتی ہے جب آپ ایک حد پہ رہتے ہیں. جب آپ حد سے بڑھنے لگتے ہیں، رستوں میں کھڑے ہو کے راستہ بلاک کر کے آپ گلے ملنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کام میں حرج ہو جاتا ہے، پھر رکاوٹ ہو جاتی. تو دونوں میں سے اعتدال، جب آپ کا اپنا ٹائم ہو، فری ٹائم ہو، بریک ٹائم ہو، دوسرے لوگوں کو رعایت کرتے ہوئے آپ ایک دوسرے سے خوب خوشی سے ملیں، اچھے سے ملیں، محبت سے ملیں. دوسرا نہیں بھی بلا رہا تو آپ خود آگے بڑھ جائیں اور ملیں. تو اس سے کاموں میں آسانی ہو جاتی. اللہ نے ہمیں مشین نہیں بنایا، روبوٹ نہیں بنایا، درختوں کی طرح اور جانوروں کی طرح بے زبان نہیں بنایا. جیسے وہ جانور مویشی اگر باڑے میں 20-30 بھی بندے ہوئے ہوں تو وہ آپس میں بےچارے بول ہی نہیں سکتے. تو کبھی میں دیکھتی ہوں نا تو میں کہتی یا اللہ، یہ بول نہیں سکتے. اور اس وقت مجھے اپنی بولنے کی نعمت پہ اتنا شکر آتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنے دل کے جذبات، خوشی، غم، غصہ، محبت، ہر چیز کا اظہار کر سکتے ہیں. میرے پاس 2 بلیاں تھیں، تو ایک بلی کہیں چلی گئی نا، باہر گھومنے پھرنے چلی گئی، تو ایک دن نہیں آئی اور دوسری بلی اکیلی رہ گئی. اور یہ دونوں بہت آپس میں کھیلتی تھی، بھاگ رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں، تو وہ انجوائے کرتی تھی. اب وہ 1-2 دن کے بعد جب وہ بلی واپس آئی تو جو پہلی بلی تھی صرف اس کو دیکھ رہی تھی.
تو میرے دل پہ اتنا رحم آیا. میں نے کہا اگر ہم ہوتے اور ہمارا کوئی ساتھی 2 دن کے بعد آتا تو ہم ایسے تھوڑی دیکھتے رہتے. میں نے کہا ہائی یہ بیچاری تو اسمائل بھی نہیں کر سکتی, نہ یہ سلام کر سکتی ہے, نہ اسمائل کر سکتی ہے, نہ گلے مل سکتی ہے, نہ آگے بڑھ سکتی ہے, بس دیکھے جا رہی ہے بس. تو آپ سوچئے پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا رہ جاتا ہے. اگر ہمارا کوئی ساتھی 2 دن بعد آ رہا ہے یا کچھ ویکینڈ کے بعد آ رہے ہیں اور ہم حال بھی نہ پوچھے اور وہ دیکھتے رہیں, نہ اسمائل کریں, نہ سلام کریں, نہ آگے بڑھیں, نہ خوشی سے بات کریں, بس ٹھیک ہے تھکے مارے آ گئے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مومن جو ہوتے ہیں الذین یألفون ویؤلفون, محبت کرتے بھی ہیں اور کیے بھی جاتے ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ھذا الراقد, یہ جو سو رہے ہیں یہ بھی, اور یہ بچے بھی, اور میں اور تم, اور یہ رات کے وقت آپ. اور پھر یہ کہ بچہ پانی مانگتا ہے تو یہ نہیں کہتے فاطمہ اٹھو پانی دو, بچے کو کیا شور مچا رہا ہے. نہیں, آپ خود اٹھتے ہیں. اور بیٹی بھی اٹھ جاتی ہے کہ میرے باپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے, لیکن اتنے میں آپ پانی اٹھا بھی لاتے ہیں جب تک وہ آتی ہیں. اور اتنے میں حسین بھی اٹھ جاتے ہیں. تو ہوتا نا ایک بچہ اٹھے تو دوسرا بھی شور سے اٹھ جاتا ہے, تو وہ بھی اٹھ گئے ہیں. اور اس وقت بھی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے, اور اس وقت بھی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں. میں سوچتی ہوں کہ کتنی اچھی گفتگویں تھیں ان کی. زندگی کے سارے غم, دکھ اور تکلیفیں بھول جاتے ہوں گے. اچھا ہم لوگ کبھی ایسا فیملی اکٹھے ہوں, کسی کے گھر جانا ہو آنا ہو, یا تو غیبتیں ہوتی ہیں یا کوئی پریشانیاں ہی ڈسکس ہو رہی ہوتی, خوش کرنے والی باتیں کم ہی ہوتی ہیں, اس کو انجوائے نہیں کرتے. یعنی ہمیں اچھی باتیں کرنا نہیں آتی کیونکہ دلوں پہ کچھ اور ہی غبار چھائے ہوئے, بھولتے ہی نہیں, اپنے ماضی کو نہیں بھولتے, ماضی میں ہونے والے مسئلے مسائل نہیں بھولتے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو آتا ہے وہ بھی بوجھل دل لے کے جاتا ہے. تو اگر والدین آپ کے گھر آئیں تو آتے ہی ان کو اپنے مسائل اور جھگڑے نہیں سنانے شروع کرتے, ان کو خوش رکھیں. تو کب تک آپ کے مسائل حل کرتے رہیں گے؟ کبھی تو آپ بھی بڑے ہو جائیں اور خود بھی کچھ مسائل کا حل سوچیں.